گائے کو لے کر کے اپنی ماں کے پاس آیا, کہا بیٹا فاقے چل رہے ہیں, گھر میں جا بازار میں بیچ آ, لیکن بیچنے سے پہلے جب سودا طے ہو جائے تو مجھ کو ضرور بتانا. بیٹا بھی فرما بردار تھا. باپ جب نیک ہوتا ہے تو اولاد کو کیسا صلہ ملتا ہے, اولاد پر بھی اس کی تاثیر آتی ہے. بازار میں ماں سے پوچھ کر کے گیا کہ کتنی قیمت لگاؤں. ماں نے کہا 6 درہم میں بیچ دینا. 6 درہم میں شاید ان کا مہینہ بھر گزارا ہو سکتا تھا. 6 درہم اس نے قیمت لگائی. بازار 2 حسین نوجوان آئے, انہوں نے کہا گائے بڑی اچھی ہے, کتنے میں بیچو گے؟ اس نوجوان نے کہا 6 درہم میں. بھاؤ تاؤ ہوتا ہے نا, تو سامنے والوں نے کہا ہم 12 میں خریدیں گے, دو گے؟ گاہک کم میں پوچھتا ہے کہ زیادہ میں؟ کم میں پوچھتا ہے, لیکن اس نوجوان بچے سے ڈبل میں پوچھ رہے ہیں خریدار. کوئی ایسا ہوتا جو لالچ بھری ہو, جلدی سے اسے پکڑا کر کے 6 اپنے رکھ لیتا, 6 ماں کو دے دیتا. لیکن اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں گا. ماں نے 6 درہم میں بیچنے کے لیے کہا تھا, اب تم 12 درہم لگا رہے ہو, میں پہلے بار پوچھ کر کے آؤں گا. آیا اور کہا ماں میں تو 6 میں بیچنے کے لیے نکالا ہوں گائے کو, لیکن خریدار 12 میں پوچھ رہے. ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اب 12 میں اس کی قیمت لگا دو. گیا بازار میں, 12 کی قیمت جب لگایا اس کی, تو پھر 2 نوجوان اس کے پاس آئے, کہا گائے بڑی اچھی ہے, کیا ہمیں یہ 24 میں دے دو گے؟ ڈبل کر دیا انہوں نے. اس بچے نے کہا نہیں, میں پہلے اپنی ماں سے پوچھ کر کے آؤں گا اور اس کے بعد پھر بیچوں گا. ماں کے پاس پھر آیا اور کہا عجیب حال ہے ماں, میں 12 میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن خریدار 24 میں پوچھ رہا ہے. ماں نے کہا بیٹا وہ عام خریدار نہیں ہے, شاید اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ ہے. اس بار آئے تو اسے پکڑ لینا اور پوچھ لینا اس گائے کی میں کیا قیمت لگاؤں, آپ ہی بتا دیں. ہو یہ اہل اللہ تھے, اللہ والے لوگ, وہ جانتے تھے. اس بار جب یہ نوجوان بازار میں آیا تو پھر وہ خریدار آئے, نوجوان انسانی شکل میں. تو اس نوجوان بچے نے ان کو پکڑ لیا اور کہا میری ماں نے بتایا ہے کہ اب آپ ہی اس کی قیمت بتا دیں. انہوں نے کہا اے بندے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اس گائے کی قیمت 6 درہم 12 درہم نہیں, تو ابھی انتظار کر, ایک قوم آئے گی اس گائے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, ان کی سخت ضرورت ہے اس گائے کی, تو قیمت کیا لگاؤں؟ انہوں نے کہا قیمت میں تم کہنا اس گائے کی کھال چھیل کر کے اس کی کھال میں جتنا سونا اور چاندی بھر جائے وہ اس کی قیمت ہے. تو اس نوجوان نے کہا اتنی قیمت دیں گے؟ وہ کہاں دیں گے, ضرور دیں گے. وہ غائب ہو گئے. یہ نوجوان بازار میں تھا, وہ بنی اسرائیل جنہوں نے پوچھ کر کے ایسی گائے بنا لی تھی, پیلی چاہیے اور کھیتی باڑی کی ہوئی چاہیے کہ نہیں چاہیے. اب جب آئے پوری دنیا کی چھان مار کر ایک گائے انہیں نظر آئی, کہا بالکل وہی گائے ہے جس کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور ان کے رب نے حکم دیا ہے. جلدی سے آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ بچے گائے کتنی کی ہے؟ تو سنبھل کر کے اس نے ریٹ بتایا کہ گائے تم سب کو خریدنا ضروری ہے. کہا ہاں, ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تو بیچے گا نہیں. کہا میرے گائے کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال بھر کر سونا اور چاندی آ جائے. ظاہر سی بات ہے, دنیا میں ایک ہی گائے تھی, اس کی قیمت بھی تو ہونی چاہیے. تو وہ منہ بسور کر کے رہ گئے. کہا ارے بھائی اتنا بھی تو زیادہ نہ کرو. ظاہر سی بات ہے, اب اللہ کا حکم تھا, ایک طرف ایک صالح گھر کو اللہ نفع پہنچا رہا ہے اور ایک ضدی قوم کو ذلیل بھی کر رہا ہے اسی ایک چیز کے ذریعے سے. تو اب وہ لوگ بڑے منت سماجت کے بعد پھر تیار ہو ہی گئے. وہ لڑکا دینے کو تیار نہیں تھا, آخر وہ سب پورا مال جمع کیے. کون سا مال جانتے ہیں؟ جو قتل ہو چکا تھا بیچارہ, بڑا مالدار آدمی تھا, اس کا قاتل معلوم کرنا تھا. کون ہے قاتل؟ تو اسی کا پورا مال جمع کر دیا گیا. جس کا مرڈر ہوا ہے اس کا پورا مال جمع کیے تو وہ گائے کی کھال بھر کر کے ہو گیا سونا چاندی.
اب جمع کر کے اس کو دیا گیا, اس بچے نے دے دیا, لے جاؤ گائے. اب گائے کا کرنا کیا تھا, اتنی مہنگی گائے, بہت مہنگی گائے تھی. اب حکم دیکھے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. اللہ فرماتا ہم نے کہا, اب تفسیر میں ہے کہ گائے کو ذبح کرو, ذبح کرو, پہلے اس کو ذبح کرو. اور اللہ فرماتا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, ذبح کرنے والے لگ نہیں رہے تھے. پالا ہوا بکرا جلدی کوئی قربانی میں ذبح نہیں کر پاتا, بہت خرچہ کیا ہوں, یہ تو سونا چاندی دے کر کے لائے ہوئے تھے, دل بسور رہا ہوگا, ذبح کر دیا. اب حکم آیا رب تعالیٰ کا کہ اس کی پونچھ لے کر, اس کی دم لے کر وہ مرے ہوئے آدمی کے اوپر مارو. اب وہ مرے ہوئے آدمی کو انہوں نے اس کی پونچھ لے کر کے مارا, وہ زندہ ہو گیا. جس کا قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا. وہ اٹھا اور اٹھ کر کے بولا کہ مجھے میرے چچیرے بھائی نے قتل کیا اور میرا مال لینے کے لیے اس نے ایسا کیا, اکیلے میں مجھے قتل کر دیا. اب حکم تھا جس نے جس کو قتل کیا قصاص ہے, جان کے بدلے جان. تو ساری قوم تیار ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہا جس بھائی نے اس کو قتل کیا تھا مال ہڑپنے کے لیے, اس کو بھی لایا گیا اور قتل کر دیا گیا, قصاص. اور مال آلریڈی گائے کو دے دیا گیا تھا, بچا کچھ بھی نہیں تھا بنی اسرائیل کے پاس. اب یہاں پر کچھ چیزیں حکمتیں سمجھنے کی ہیں. اللہ رب العزت نے جو یہ حکم فرمایا, ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آئے زندہ ہی گائے کی پونچھ لے کے مار دیتے, تو نہیں, ان سے ذبح کروایا گیا. بہت مہنگی گائے ہے, جب کسی مہنگی چیز کو ذبح کرو گے تو کوئی زندہ چیز بھی تمہیں نظر آئے گی. اپنے دل کے اندر جو غبار ہے اس کو جب ذبح کرو گے تو اللہ کے مشاہدات دیکھنے کو ملیں گے, اور یہ سب چیزیں اپنے اندر باقی رکھ کر کے تم چاہو گے کہ قدرت کے عجائبات دیکھو, نہیں ملیں گے. اب صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اس سے درس یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ایک مہنگی گائے اللہ نے ذبح کروایا, کس کے لیے؟ ایک قاتل معلوم کرنے کے لیے. کیسے یہ